السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشد سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مدینہ منورہ، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس سے قبل ہی دنیا بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضری دینے پہنچ رہے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 55,66,084 نمازی اور زائرین کی آمد ہوئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی دیکھ بھال کے ادارے نے بتایا کہ حرم نبوی میں آنے والوں میں 12,744 بزرگ اور معذور افراد بھی شامل تھے۔ مسجد نبوی نئی دہلی، مرکزی سرکار اور کسان تنظیموں کے درمیان تیسرے دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی۔ اس دوران بھارت بند میں پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ملک کی سبھی کسان یونین جڑیں گی، جس کی وجہ سے پنجاب سے لے کر ہریانہ اور دہلی سے لے کر یو پی تک ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے اور دہلی سرحد پر سیکورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب کسان اپنے مطالبات کو لے کر دہلی کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پولیس نے انہیں سرحد پر روک دیا ہے۔ آج ان کے مظاہرے کا تیسرا دن ہے۔ کسانوں کے دہلی چلو آندولن کے تیسرے دن دہلی اور ہریانہ کے درمیان دو اہم سرحدوں پر آمد و رفت بند ہے، جبکہ قومی راجدھانی میں اہم مقامات پر بھاری فورسز تعینات ہیں۔ ہریانہ سے متصل دو سرحدیں ٹیکری اور سنگھو بند ہیں، جبکہ اتر پردیش سے متصل غازی پور سرحد پر سیکورٹی فورسز کی نگرانی میں آمد و رفت کی اجازت دی گئی ہے۔ جمعرات کو پنجاب میں کسان ریلوے ٹریک پر بیٹھ گئے، جس سے ٹرین کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ ہریانہ کے کروکشیتر میں ریاست کے کسانوں کی میٹنگ ہوئی، جس میں 3 بڑے فیصلے لیے گئے۔ پنجاب کے بعد اب ہریانہ کے کسانوں نے اپنا احتجاج تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ کل سے ریاست بھر میں مختلف طریقوں سے احتجاج کریں گے۔ کسانوں کے 3 فیصلوں میں وہ 16 فروری کو ٹول فری رکھیں گے اور 17 فروری کو ٹریکٹر مارچ نکالیں گے۔ 2 دن کے احتجاج کے بعد 18 فروری کو دوبارہ کسانوں کی میٹنگ ہوگی، جس میں مزید احتجاج کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کسان رہنما گرنام سنگھ نے کسانوں کی تحریک کے حوالے سے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج ہونے والے اجلاس میں 3 اہم فیصلے کیے گئے۔ پہلا اہم، جمعے کو ہریانہ میں 3 گھنٹے کے لیے تمام ٹول فری رکھیں گے۔ دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک ٹول فری ہوگا۔ دوسرا، کسان ہفتے کو تحصیل کی سطح پر ٹریکٹر مارچ نکالیں گے۔ تیسرا، اتوار کو دوپہر 12 بجے تمام کسانوں اور مزدور تنظیموں کی مشترکہ میٹنگ ہوگی۔ اسی اجلاس میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ ادھر متحدہ کسان مورچہ
اور سینٹرل ٹریڈ یونینوں نے 16 فروری کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں نے یہ فیصلہ ایسے وقت لیا جب پنجاب سے دہلی جانے والے کسانوں کو ہریانہ کی سرحد پر روک دیا گیا۔ اس دوران کسانوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا جس میں کئی کسان زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کسانوں پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ انہیں روکنے کے لیے واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا۔ ایسے میں کسانوں کی تنظیم نے کسانوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف بھارت بند کی کال دی ہے۔ اس کے تحت کسان صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک احتجاج کریں گے۔ اس ویڈیو کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی جو کہ واٹس ایپ پر وائرل ہو رہا ہے اسے بھی بھیج رہا ہوں، دیکھیے گا۔ یہ اتر پردیش کے ایک گاؤں میں رہنے والے محمد قاسم کی سچی کہانی ہے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ والد کا نام ولی محمد ہے۔ ولی محمد اور ان کی اہلیہ 8 بچوں کے ماں باپ ہیں۔ محمد قاسم ان میں ایک بیٹا ہے۔ محمد قاسم کی ابتدائی تعلیم ان کے گاؤں میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جا کر وہاں BA LLB کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد دہلی یونیورسٹی جا کر LLM کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور امتحان لکھتے ہیں، نیٹ امتحان بھی لکھتے ہیں۔ 30 اگست 2023 کو انہیں کامیابی ملتی ہے۔ اب وہ جج بن گئے ہیں۔ یہ کہانی بہت ہی انسپائرنگ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کہانی پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا سب کو نوازتا ہے، مگر اس کے پاس ایک شرط ہے، وہ یہ کہ محنت کرے، اچھی طرح پڑھائی لکھائی کرے، تو کامیابیاں ہمارے بچوں کے قدم چومیں گے۔ ہم سنتے تھے ایک زمانے میں آمبور میں ملک عبدالعزیز صاحب جج تھے، آمبور کے جج تھے۔ کہاں تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر ان کا نام ہی ہمیں سننے کو ملا ہے۔ اس کے بعد کوئی جج آمبور سے نہیں بنے ایسا ہی لگتا ہے۔ مگر یہ کہانی جو اب وائرل ہو رہی ہے اتر پردیش کی، محمد قاسم نام کے ایک محنتی طالب علم کی، وہ ہمارے بچوں کے لیے انسپائرنگ رہے گا سمجھتا ہوں۔ وہ اردو میں ہے، اس لیے میں نے تفصیل سے ان کے بارے میں اس ویڈیو میں کچھ نہیں کہا ہے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی دیکھیے۔ میں اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر کے اسے بھی بھیج رہا ہوں۔ آپ یہاں سے بھیجے جانے والے ویڈیوز کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کے کیا مشورے ہیں؟ مطلع کریں تو میرے لیے آپ کی باتیں کام آئیں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ کیول 29 سال کا لڑکا جج بن گیا۔ محمد قاسم جو کبھی ٹھیلا لگاتا تھا اور جھوٹی پلیٹیں صاف کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ جج بن چکا ہے۔ جی ہاں، اسے کہتے ہیں قسمت کا 360 ڈگری گھوم جانا۔ کسے پتا تھا کہ جھوٹا دھونے والا یہ لڑکا ایک دن کچہری میں آرڈر کرتا سنائی دے گا۔ بیتے 30 اگست 2023 کو جب PCS جے کا رزلٹ آیا تو قاسم اور ان کے پریوار کے لیے مانو تارے زمین پر آ گئے ہوں۔
بیٹے کی کامیابی اور جج جیسے بڑے پد پر پہنچنے کی خبر سن کر ماتا پتا کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر گئے۔ میڈیا والوں کا تاتا لگ گیا، قاسم کو پھولوں سے اڑا دیا گیا اور گاؤں کے لوگ آنکھیں چیر کر اس نوجوان کو دیکھ لینا چاہتے تھے، کیونکہ جس کو کل تک گلی میں بریانی کا ٹھیلا لگاتے دیکھتے تھے، اب وہ لڑکا جج بن چکا تھا۔ قاسم اتر پردیش کے سنبھل ضلع کے ایک گاؤں رکن الدین سرائے کے رہنے والے ہیں۔ قاسم بتاتے ہیں کہ وہ پرائمری ایجوکیشن کے دوران اسکول سے واپس آ کر اپنے پتا کی دکان پر ہاتھ بٹاتے تھے، شام تک ٹھیلے پر حلیم بیچا کرتے تھے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر ماسٹر کوثر حسین سے کوچنگ لیا کرتے تھے۔ PCSJ میں چین ہونے کے بعد پورے پریوار میں عید کا ماحول ہے۔ سنگھرش کے دنوں کو یاد کر پریوار کے لوگ بھاوک ہو گئے۔ قاسم اپنی 5 بہنوں اور 3 بھائیوں میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ قاسم نے بتایا کہ شروعاتی تعلیم گاؤں کے ہی سرکاری اسکول سے حاصل کی، اس کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا۔ وہاں BA کے ساتھ 2014 میں BA LLB میں داخلہ لیا اور BA LLB مکمل کرنے کے بعد 2019 میں دلی یونیورسٹی جا کر LLM میں داخلہ لیا۔ اس طرح 2021 میں LLM مکمل کرنے کے بعد قاسم نے UGC نیٹ کوالیفائی کیا اور PCSJ کی تیاری کرتے رہے۔ 2022 میں پری مینس اور انٹرویو دینے کے بعد وہ گھر واپس آ گئے اور بے صبری سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جب 30 اگست کو نتیجہ سامنے آیا تو منظر دیکھنے کے لائق تھا، جب پورا علاقہ محمد قاسم کا سواگت کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ قاسم نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے پتا روڈ کے کنارے ٹھیلا لگاتے ہیں۔ گھر والوں نے پڑھائی کے لیے موٹیویٹ کیا۔ قاسم کی ماں کو وشواس تھا کہ ان کا بیٹا ضرور کچھ بنے گا۔ یہی کارن تھا کہ قاسم اس بات سے پریشان رہتے تھے کہ اگر سلیکشن نہیں ہوا تو ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ لیکن جج بننے کے بعد قاسم کی ماں انیسہ کہتی ہیں کہ میں اس سے پہلے کہتی تھی کہ تو کام کر یا نہ کر لیکن پڑھ لیا کر، اب مجھے امید ہے کہ یہ پوری ایمانداری کے ساتھ سبھی کے کام کرے گا۔ قاسم کے پتا ولی محمد کہتے ہیں کہ جب یہ پڑھتے تھے تو ہم ٹھیلا لگا کر ان کی پڑھائی کا بندوبست کرتے تھے اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دیش کی سیوا کریں۔ قاسم نے میڈیا کو بتایا کہ لوگ کورٹ کی طرف انصاف کے لیے بڑی امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے انصاف کرنا میرا پہلا ادیش ہوگا۔ اس طرح ٹھیلا لگانے والا، جھوٹے دھونے والا اور گمنام سا لڑکا آج جج بن چکا ہے۔ کون کہتا ہے کہ آسماں میں سوراخ نہیں ہوگا، ایک پتھر تو ذرا طبیعت۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں۔ یہ ایک نیکی دوسری نیکی سے بڑھ کر اور دوسری تیسری سے بڑھ کر موجود ہے، یہاں تک کہ آدمی خدا کی راہ میں شہید ہو جائے اور پھر شہادت سے بڑھ کر نیکی کا وجود ہی نہیں۔ بے نیاز رہو اور کسی سے مسواک کی حقیر لکڑی بھی نہ مانگو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔